آج کی اسٹوری بہت ہارر ہے۔ آج کی اسٹوری ہے قبرستان میں پیش آنے والے ایک بہت ہی خوفناک واقعے کے بارے میں، جو کہ پیش آیا تھا سلیم کے ساتھ۔ جب سلیم کا سامنا ہوتا ہے ایک خطرناک مخلوق کے ساتھ، جو اس وقت اس رات اس خوفناک قبرستان میں موجود تھی۔ اسٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ہینڈ فری کا یوز کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہینڈ فری کا یوز نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اپنی ہینڈ فریز اٹھائیے اور اپنے کانوں میں لگا لیجیے۔ اس کے بعد میری اسٹوریز کو سننا اسٹارٹ کریں۔ اگر آپ لوگ ہارر اسٹوریز کے فین ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں لاتی ہوں ہر ویک بالکل ٹرو اسٹوریز۔ آج کی اسٹوری ہے سلیم کی، اور سلیم کی اس اسٹوری کو میں سلیم کی ہی ورڈنگ میں سنانے جا رہی ہوں۔ سلیم بتاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ جو واقعہ سلیم کے ساتھ پیش آیا وہ اب سے 10 سال پرانا ہے۔ سلیم ایک قبرستان میں کام کرتے ہیں۔ وہ وہاں کی قبریں کھودنے کا کام کرتے ہیں، نئی قبریں تیار کرتے ہیں۔ وہ اس قبرستان میں کافی پہلے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ بھی اسی قبرستان میں پیش آیا تھا۔ اور یہ قبرستان ہے کراچی میں موجود کورنگی کے ایریا میں، یعنی کورنگی 6 پر جو قبرستان ہے۔ کورنگی میں رہنے والے اکثر لوگ اس قبرستان سے وابستہ ہیں، اور یہ اسٹوری بھی اسی قبرستان کی ہے۔ یہ بات جولائی کے منتھ کی ہے۔ اس دن ایک تدفین ہونی تھی۔ یہ تدفین تھی عشاء کے بعد کی، تو لہٰذا سلیم نے قبر کھودنا اسٹارٹ کی، قبر کی تیاری شروع کر دی۔ عشاء کے بعد جب جنازہ آیا تو تدفین میں تقریباً 11 بج چکے تھے۔ کافی دیر سے جنازہ آیا۔ تدفین کے بعد جب سب لوگ جانے لگے، آہستہ آہستہ پورا قبرستان خالی ہوتا جا رہا تھا اور خاموشی پھیلتی جا رہی تھی۔ لوگوں کے جانے کے بعد سلیم نے بھی اپنا سامان سمیٹا اور قبرستان سے باہر نکلنے لگا۔ اس وقت سلیم قبرستان میں بالکل تنہا تھا اور سب لوگ جا چکے تھے۔ یہ سلیم کے روز کا کام تھا، تو سلیم کو کوئی خاص اس چیز کا ڈر نہیں تھا۔ جب سلیم وہاں سے نکلنے لگا تو اس کو پیچھے سے آواز محسوس ہوئی، جیسے کہیں سے پانی گر رہا ہے۔ سلیم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر سلیم نے تھوڑا اور غور سے دیکھا تو پیچھے کافی گھنا درخت تھا، جس کے پاس اس کو کچھ عورتیں بیٹھی نظر آئیں اور چراغ جل رہے تھے۔ سلیم نے سوچا کہ یہ کون لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کافی لیٹ آئے ہیں۔ لیکن جب آس پاس کا ماحول دیکھا تو وہ عورتیں جھک کر کچھ پڑھ رہی تھیں اور چراغ جل رہے تھے۔ تو سلیم کو لگا شاید یہ کوئی بلیک میجک کر رہی ہیں، کیونکہ لوگ اکثر قبرستان میں ایسے عملیات کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلیم کو کافی غصہ آیا۔ سلیم ان کے پاس گیا اور غصے سے ان سے کہنے لگا کہ قبرستان خالی ہو چکا ہے، اور تم لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو اور فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اندھیرا کافی تھا، چراغ کی روشنی بھی اتنی کم تھی کہ وہ کلیئر چیز کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ان کے کافی قریب کھڑا تھا۔ اتنے میں ان میں سے ایک عورت نے آہستہ بھن بھناتی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں پتہ تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اور دیکھا تم آ ہی گئے نا۔ سلیم ان کی یہ بات سن کر کافی حیران ہوا اور تھوڑا سا ڈر بھی گیا۔ اتنے میں ان لڑکیوں نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ اوپر کیا، تو ان کے چہرے میں صرف ان کی آنکھیں تھیں، اور پورا چہرہ بالکل بلینک تھا۔ نہ ناک تھی نہ ہونٹ تھے، پورے چہرے پر صرف آنکھیں تھیں اور کچھ بھی نہیں۔ اور آنکھیں ایسی تھیں جیسے انگارے۔ ان کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور انگاروں کی طرح جل رہی تھیں، اور وہ کوئی نارمل نہیں تھا۔ ان کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ عورتیں کوئی عام انسان نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک خطرناک مخلوق ہے۔ جیسے وہ کھڑی ہوئیں تو ان کے قد کافی لمبے تھے۔ جب سلیم نے یہ منظر دیکھا تو اس بات کا اچھی طرح آئیڈیا ہو چکا تھا کہ میں نے کسی غلط مخلوق کو چھیڑ دیا ہے، اور اب میرے لیے مصیبت آ چکی ہے۔ سلیم نے جب ان کے چہرے دیکھے
سلیم نے فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ سلیم کہتے ہیں میں جیسے ہی پلٹا میں نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کہ میرے قدم زمین میں جم گئے ہیں۔ میں بھاگنا چاہ رہا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی قوت مجھے پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، اور مجھے مسلسل لگ رہا تھا جیسے میرے جسم پر کوئی بھاری وزن پڑتا جا رہا ہے اور پڑتا ہی جا رہا ہے، اور پیچھے وہ 4 عورتیں جو کہ کچھ پڑھ رہی تھیں اور پڑھتی ہی جا رہی تھیں، اور ان میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ میں کافی وقت سے اس قبرستان میں کام کر رہا تھا، لیکن کبھی بھی میں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا، اور مجھے ڈر بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ کبھی ایسا کوئی حادثہ ہوا بھی نہیں تھا۔ لیکن میں نے ہمیشہ اس قبرستان میں دن کی روشنی میں ہی کام کیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ مجھے کام کرتے کرتے رات ہو گئی تھی، شاید اسی لیے میرے سامنے یہ منظر پیش ہوا تھا۔ لیکن اس وقت میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کبھی لگتا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کوئی خوفناک خواب، لیکن پھر مجھے فوراً سے خیال آتا تھا کہ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں سچ میں اس مخلوق کے چنگل میں پھنس چکا ہوں، اور اب میں خود کو ان سے کس طرح آزاد کراؤں۔ وہ آہستہ آہستہ سلیم کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ زمین پر نہیں چل رہی تھی، وہ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال سر سے پیر تک، اور اس کی جلتی ہوئی انگاروں جیسی آنکھیں وہ میرے کافی قریب آ چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی میرے شولڈر پر جیسے ہی ہاتھ رکھا مجھے پکڑنے کے لیے، اچانک نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ اچھل کے دور جا کر گری۔ اتنے میں ایک دوسری مخلوق نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی، تو پیچھے سے اس نے آواز دی جو تھوڑی دیر پہلے میرے قریب آئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے قریب مت جانا، اس سے دور رہو، اس کے پاس ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں وہاں پر کھڑا بس ان کی باتیں سن رہا تھا، کیونکہ میری کمر تھی ان کی طرف۔ مجھے صرف ان کی باتیں سنائی دے رہی تھی، اور ان کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی ناک سے بھنبھنا کر بات کرتا ہے۔ وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے قریب مت جانا ورنہ جل جاؤ گے، اس کے پاس ضرور کچھ ایسی چیز ہے جو ہمیں جلا سکتی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ اب وہ چاروں کی چاروں میرے آس پاس کھڑی تھی، اور وہ اپنی نسل کی سب سے خطرناک ترین جنات میں سے ایک تھی۔ میں نے پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ جنات جو کہ آدم خور ہوتے ہیں، یہ ان میں سے تھی جو رات کے وقت اس قبرستان میں تھی، لیکن میرے قریب نہیں آ رہی تھی۔ پھر دیکھتے دیکھتے وہ مجھ سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھر جس درخت کے پاس بیٹھ کر وہ کچھ عملیات کر رہی تھی تو اس درخت کے پاس دوبارہ چلی گئی۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھ سے کافی دور تھی۔ ان میں سے ایک اس درخت میں ہوا کی طرح دھواں بن کے داخل ہو گئی۔ اس کے بعد وہ دوسری، تیسری اور پھر چوتھی، چاروں کی چاروں اس درخت میں واپس چلی گئی۔ چراغ جل رہے تھے، وہ بھی بجھ گئے، اور اچانک مجھے محسوس ہونے لگا جیسے مجھ پر جو وزن تھا وہ بالکل ہٹتا چلا جا رہا ہے، اور میرے پاؤں بھی ہلنے لگے تھے۔ میں نے فوراً ہی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ میں اندھا دھند بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے میں اس قبرستان سے باہر نکل آیا۔ میں نے باہر آ کے ہی دم لیا۔ میں فوراً ہی اپنے گھر پہنچا، اور گھر پہنچتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے والد صاحب کو وہ سارا قصہ بتایا جو میرے ساتھ رات کو گزرا تھا۔ اگلے دن میں نے کسی عالم سے اس بات کا ذکر کیا اور ہر چیز بتائی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو تمہارا سامنا خطرناک ترین چڑیلوں سے ہوا تھا، اور یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارے پاس یہ تعویذ تھا جس نے تمہاری جان بچا لی۔ تم ان کے شر سے محفوظ رہے، ورنہ وہ اتنے خطرناک تھے کہ شاید وہ تمہارا خون ہی پی جاتے، یا شاید کہ تمہیں مار دیتے۔
لیکن یہ تمہارے لیے ایک سائن ہے کہ تم اب رات کو قبرستان میں کوئی کام نہیں کرو گے۔ اگر تم کام بھی کرو گے تو تم سب کے ساتھ ہی لوٹ کر آؤ گے۔ کبھی تنہا اس جگہ مت جانا، کیونکہ تم ایک بار ٹارگٹ ہو چکے ہو اور دوبارہ بھی ہو سکتے ہو۔ مجھے اس قبرستان میں کام کرتے ہوئے کئی سال گزر گئے، لیکن میں اب کبھی بھی رات کو تنہا وہاں نہیں جاتا۔ زیادہ تر میں کام دن میں ہی کرتا ہوں، اور اگر رات کو کوئی تدفین ہوتی بھی ہے تو میں لوگوں کے ساتھ ہی باہر آ جاتا ہوں اور تنہا کبھی بھی نہیں جاتا۔ قبرستان وہ جگہ نہیں ہے جہاں رات کے اندھیروں میں جایا جائے، اور ہمارے مذہب میں بھی اس بات کو ترجیح دی گئی ہے کہ مغرب کے بعد کبھی بھی قبرستان نہ جایا جائے، ہمیشہ دن کے اجالے میں جائیں اور آ جائیں۔ اس چیز کو مذاق نہ سمجھیں، کیونکہ جو چیز میرے ساتھ گزری ہے وہ اوروں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میری سٹوری تھی، اسے آپ اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ سلیم کی یہ سٹوری تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، کبھی قبرستان میں آپ نے ایسا کچھ دیکھا ہے، تو اسے بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، جب تک کے لیے ہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔